بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہے وہ 47 سے شروع ہو رہا ہے، بقرہ 47۔ اور یہ جو آج کا درس ہے یہ یا بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ بقرہ میں 3 دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب۔ کون کون سے مقامات؟ نہیں، حوالہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 40، دوسری اور تیسری 121 یا 122۔ پہلا خطاب کس حوالے سے ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مقصود کیا ہے؟ ایمان لانا۔ اور ایمان لانے کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ نہیں، وہ پیشین گوئیاں جو ان کی کتاب میں ابھی تک موجود ہیں۔ تو ان سے کہا یہ گیا ہے کہ یا تو ان پیشین گوئیوں کا کوئی مصداق بتاؤ، اور اگر تم مصداق نہیں بتاتے اور اس رسول پر بھی ایمان نہیں لاتے تو تمہاری کتاب کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ مجروح ہو جائے گی۔ تو پیشین گوئیوں کی بنیاد پر محمد رسول اللہ پر ایمان کی دعوت کن کو؟ یہود کو۔ یہ بنی اسرائیل کا پہلا خطاب۔ یہ کتنی آیات پر مشتمل ہے ذکیہ بیٹے؟ کتاب اول یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، 40 سے 46 تک۔ 7 بنی یا نہیں؟ تو اس خطاب میں سب سے پہلے دعوت ایمان، اس کے بعد وہ بیماریاں یا کمزوریاں کہ جن کی وجہ سے وہ ایمان لانے سے رکے ہوئے تھے ان کا بیان، اور آخر کار یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو آخر کار تمہیں امامت سے معزول کر دیا جائے گا، اور امامت سے معزول کرنے کے بعد ایک نئی امت یعنی محمد رسول اللہ پر جو ایمان لانے والی جماعت ہے اس کو امامت کے مقام پر معمور کیا جائے گا۔ اچھا، آج جو خطاب ہے یہ دوسرا ہے بنی اسرائیل کو۔ یہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 47 سے اور جائے گا آیت 121 تک۔ اس حصے میں اہم 14 واقعات ہیں، 14 واقعات ہیں، اور ہر واقعہ جب اذ سے شروع ہوتا ہے، ہر واقعہ اذ سے شروع ہوتا ہے، اور 14 واقعات، اور ان واقعات کے اندر دراصل موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ جو دوسرا خطاب بنی اسرائیل کا ہے اس کی بیس موسیٰ علیہ السلام، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کیا کیا، یعنی میرے ساتھ اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں، موسیٰ تو تمہارا اپنی قوم کا فرد تھا، تمہاری نجات کے لیے آیا، تمہارے لیے جدوجہد کی بچائی، تو اس کے ساتھ تمہارا طرز عمل کیا رہا؟ یعنی اگر آج کے نبی کو تم نہیں مانتے اور فخر کرتے ہو کہ ہم موسیٰ پر ایمان لانے والے، تو موسیٰ کے ساتھ تم نے ایمان کس طرح کا قبول کیا اور ساری زندگی اس بیچارے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ تمہارا طرز عمل ماضی سے اسی طرح چلا آ رہا ہے، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی، تمہارا کردار صدیوں سے تم مجرمانہ ذہنیت کے حامل ہو۔ اور آگے پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا بھی حوالہ آئے گا ضمناً، اور ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اب ہم اصل عبارت دیکھتے ہیں۔ پہلا جو بنی اسرائیل کو اب اس خطاب میں مطالبہ ہے اس میں پہلی الفاظ یہ ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، تم یاد کرو ان انعامات کو جو میں نے تم پر کیے،
اور انعامات میں سب سے بڑا نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت نبوت۔ نبوت کے بعد نہیں، وہ تو کتاب تو نبوت ہی میں آ جائے گی نا۔ دوسرا بڑا انعام ہے آزادی، فریڈم، ایک آزاد ریاست، ایک آزاد مملکت۔ کیونکہ جب تک کسی قوم کے پاس آزاد ریاست اور مملکت نہیں ہوتی اس کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت، نعمت نبوت، نعمت کتاب اور نعمت آزادی۔ اور ثبوت کیا ہے؟ ذکیہ سے پوچھتے ہیں دو بیٹے، ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 21، لکھ لو، لکھنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، اسٹوڈنٹس خالی ہاتھ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ثبوت 5:21 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ کیا وہ نعمت ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر انبیاء بھیجے، وجعلکم ملوکا، کیا معنی؟ تم سب کے سب کو ملوک بنایا، جعلکم ملوکا، اب سب کو ملوک معنی نہیں ہو سکتا بادشاہ، تو معنی کیا ہوا جعلکم ملوکا کا؟ کہ تم میں سے ہر ایک کو ملک بنایا، ہر ایک آزاد و خود مختار، اور آزاد و خود مختار افراد چاہیں تو اپنے میں سے کسی کو اپنا بادشاہ بنا لیں، سردار بنا لیں، قائد بنا لیں۔ تو ہر فرد اپنی ذات میں، علامہ نے جو کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ آزادی، وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ اللَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، یہ پہلا۔ نمبر 2، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس میں زور کس پر ہے؟ انی، کہ فضیلت جو اقوام عالم پر تمہیں حاصل ہوئی کس نے دی؟ میں نے۔ یعنی اس میں تم فخر نہ کرو کہ تم اقوام عالم کے امام بنائے گئے تھے، تو بنانے والا تو میں تھا۔ یعنی منعم حقیقی جو ہے، یعنی اگر تمہیں استاد جو ہے وہ کتاب دے بہت اچھی اور تم فخر کرو تو ٹھیک ہے، فخر کرو، لیکن ساتھ یہ بھی تو یاد رکھو کہ تمہیں دی کیسے؟ مجھ سے۔ تو انی فضلتکم علی العالمین، فضیلت میں نے دی۔ تو اگر تمہیں میں نے فضیلت دی اور آج میں تم سے کسی اور قوم کو فضیلت دے رہا ہوں تو دینے والا تو میں ہوں نا، میرے اوپر تو پابندی تم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کو اہل سمجھتے اس کو فضیلت دیتے، تو اس لیے تم فضیلت کو اجارہ داری اپنی مت بناؤ کہ اگر کل کو تمہیں ملی تھی تو آج کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو دینے والا اللہ میں ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے۔ اور اب ایک بیماری ہے جو قوموں کو لے ڈوبتی ہے، اس کا ذکر فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ مکافات عمل کا قانون ہے۔ قومیں مکافات عمل کا کیا معنی ہے منیب؟ آپ کے عمل سے کسی میں پیدا ہونے والے جو آپ کو متاثر، یعنی مکافات عمل کا معنی ہے کہ قانون الہی اٹل ہے، جو برا عمل کرے گا پکڑا جائے گا، جو خیر کرے گا اس کو مل کر رہے گا۔ آپ نے خیر کیا ہے، کوئی بد دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو نتیجہ خیر کا نہ ملے، وہ بیکار ہے دعا۔ اگر آپ نے کوئی قانون کو توڑا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ اس کے قانون کے توڑنے کے اس کو برے اثرات نہ مرتب، تو غلط۔ جس طرح زمین میں اگر تم گندم کا بیج ڈالتے ہو تو کوئی دعا کرے کہ اللہ یہ گندم کا بیج جو ہے جو بن جائے،
یہ نہیں ہوگا. اور اگر جو ڈالا ہے دعا کرے اللہ یہ گندم بنا دے, نہیں ایسا ہوگا. تو قانون یہ ہے. لیکن قومیں کیا کرتی ہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھ لیتی ہیں کہ ہم تو امت مرحومہ ہیں, ہم لاکھ قانون کو توڑیں, قانون کی خلاف ورزی کریں, برے کام کریں, اول تو ہمیں پکڑے نہیں جا رہا. پکڑے گئے تو ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے. شفاعت کا عقیدہ. تو سب سے پہلے اس عقیدے کا کھنڈن کر کہ واتقوا یوما, اپنے آپ کو سازگار کرو. واتقوا کا معنی ہے سازگار کرو, اپنے آپ کو قانون مکافات عمل کے ساتھ ہم آہنگ کرو کہ جب قانون مکافات عمل ظہور پذیر ہوتا ہے نتائج, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی انسانی ذات کسی دوسری انسانی ذات کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی, نہ اس کی جگہ کھڑی ہو سکتی ہے, نہ اس کو بچا سکتی ہے, نہ تحفظ دے سکتی ہے, نہ شفاعت کر سکتی ہے سفارش, اور نہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ اس کی جگہ پر مجھے پکڑ لے, ایسا بھی نہیں ہے. اور نہ کہیں سے اس کو ایڈ مل سکتی. نہ ایک ذات دوسری ذات کے لیے کچھ کام آ سکتی ہے, نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوتی ہے, نہ اس کو ایک کو دوسرے کی جگہ پر پکڑا جا سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی اور ایک آ سکتی ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. جب تک قوموں میں یہ نہ ہوگا ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور آج ہمارا بھی یہی مقام ہے. ہم نے بھی قانون مکافات عمل کو بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے, اور اپنی جگہ پر ہر ایک اپنا جو ہمارے نبی شفیع المذنبین ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے. اول تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے, پکڑے گئے تو وہ چھڑا لیں گے. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ بنی اسرائیل کے اندر گمراہی کا سبب تھا, اور آج ہمارے اندر یہ ہو گیا. تو سب سے پہلے اس عقیدے کا کلا کمل کیا ہے کہ کوئی شفاعت کروا دے گا. آپ فرماتے اس کے بعد وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. آل کس کو کہتے ہیں؟ جو چھوٹے عام طور پر کہتے ہیں جی شیعہ حضرات کہ جی ہمارے ائمہ آل رسول ہیں, یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی اولاد اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں. تو آل رسول کا کیا معنی ہے؟ سیڈ, بیج, ذریت, نسل. عام طور پر یہ تصور شیعہ حضرات دیتے ہیں, اور سنیوں میں بھی اس کے جراثیم موجود ہیں. اچھا, آل کس کو کہتے ہیں؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی آل کا ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. بتاتا ہوں. اب آل فرعون اگر مانا نسل اور سیڈ کیا جائے تو فرعون کی تو اولاد تھی ہی نہیں. کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ کا تابوت, صندوق جس میں ان کو ڈال دیا تھا ماں نے, اور وہ پھر پکڑ لیا, پھر وہ کھولا, اس میں بچہ تھا, تو فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ قرۃ عینی ولک, کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے, میں تو چاہتی ہوں کہ اسے میں اپنا بیٹا بنا لوں. اور فرعون کو کہا تیرے لیے بھی, تیرا بھی بیٹا بن جائے گا, نافع ہوگا, آنکھیں ٹھنڈی کریں گے, اسے پالے پوسیں گے. اس کل کو ان کا بیٹا نہیں تھا. اگر ان کے اپنے ہاں اولاد نرینہ ہوتی تو ایک بہتا ہوا جو صندوق ہے اس کو پکا بیٹا بنانے کی کیا ضرورت. تو آل فرعون کیا ہوئے؟ آل کا معنی ہوتا ہے ہر وہ شخص جو کسی کو فالو کرے, کسی کا جو فالوور ہے, اس کی اتباع کر رہا ہے, اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے, وہ اس کی آل ہے. اسی لیے ایک حدیث بھی ہے کل تقی و نقی فہو عالی,
ہر جو میری امت کا میرے قانون پر چلتا ہے، میری سنت پر چلتا ہے، میرے نظام کو لے کر اٹھتا ہے، وہ میری آل میں سے ہے۔ تو آل فرعون، تو آل جو ہے وہ اس کا تعلق خون کے ساتھ نہیں ہے، نسل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اتباع کے ساتھ ہے۔ ایک اور حوالہ لکھو، سیدنا ابراہیم، ان کو جب امامت ملی 2:124 میں اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میری امامت جو آج مجھے مل رہی ہے وہ من ذریہ کی، میری اولاد کو ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت جو ہے باپ سے بیٹے کو نہیں ملتی، خاص طور پر اگر بیٹا ظالم ہو، مشرک ہو، تو پھر تو بالکل نہیں ملتی۔ تو گویا کہ امامت اور نبوت کا تعلق باپ سے بیٹے کی طرف نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ 14 سورہ ابراہیم جو ہے اس کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا سیدنا ابراہیم نے، من تابعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرتا ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ میرا نہیں، وہ جس کے قانون اور نظام پر چل، اس کا وہ میرا نہیں۔ اللہ وہ تیرا بندہ ہے تو اس کو بخش یا سزا دے، وہ تیرا کام ہے، میرا تو وہ صرف وہ ہے جو میری اتباع کرتا ہے۔ فمن تابعنی فإنہ منی۔ پھر ایک اہم آیت قرآن میں سورہ آل عمران میں جو تیسری سورہ ہے اس کی 68 آیت کیا فرمایا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی واللہ ولی المتقین، کہ ابراہیم سے قریب ترین نسبت رکھنے والے، اس کی قریب ترین ابراہیم کے کون تھے؟ جو ابراہیم پر ایمان لائے ابراہیم کے وقت، اور انہوں نے ابراہیم کی اتباع کی۔ پھر فرمایا وہذا النبی، اور ابراہیم کے قریب تر آج کون ہے؟ محمد رسول اللہ، اور جو اس محمد رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، اور اللہ اہل تقوی کا کارساز ہے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو تمام عرب اور عجم ہے، کیونکہ آپ کافۃ للناس بشیر و نذیر ہے۔ تو جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی اتباع کرے، اس کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ اول الناس، وہ ابراہیم کے قریب تر ہے۔ اور ابراہیم کی اپنی اولاد اگر ان کی نافرمان ہو جائے تو وہ ابراہیمیت سے کٹ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آل کا تعلق جو ہے وہ سیڈ کے ساتھ نہیں ہے، یہ یہود کا تصور تھا، اور یہودیت کی وہ رگ جو ہے وہ ہمارے شیعہ حضرات میں آ گئی۔ تو یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، قانون سماوی قرآن پاک کے خلاف۔ وہ آل فرعون کیا کرتے تھے جس سے کہ قوم موسیٰ کو نجات ملی؟ فرمایا یسومونکم سوء العذاب۔ یسومون، ساما کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ساما یسوم سین کے ساتھ، سواد کے ساتھ ہو تو روزہ رکھنا، اور سین کے ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بھیڑ بکریوں کو چراتے ہیں نا، جانوروں کو چراتے ہیں، تو پہلے کہاں تعین کرتے ہیں کہ کس چراگاہ میں لے جانا ہے، کس چراگاہ میں لے جائیں گے، کیا چیز ان کو آج کھلانی، کیا نہیں کھلانی۔ شامہ کا مان ہوتا ہے کسی چیز پر نشان لگانا، اور نشان لگانے کے بعد اس کی طرف ہانکنا۔ تو فرمایا یسومونکم سوء العذاب۔ آل فرعون کیا کرتے تھے کہ جو بدترین مشقت، بدترین محنت، یعنی جس طرح کہ نالیاں صاف کرانی ہے، گند اٹھانا ہے، اینٹیں تھاپنی ہیں، بھٹے جو ہے نا ان کے اندر آگ جلانی ہے، اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جانے ہیں، اس طرح کے ذلیل ترین اور محنت والے کام تم سے لیتے۔ پہلا کام۔ نمبر 2، وہ کیا کرتے تھے
یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. بیٹوں کو قتل اور بیٹیوں کو زندہ. تو یہ ترجمہ صحیح نہیں. کیوں؟ کہ اگر حاکم کسی قوم کے بیٹوں کو مار دے، مارنا مسلسل مارنا شروع کر دے تو وہ حکومت کس پر کرے گا؟ تو وہ حکومت کس پر کرے گا؟ اگر مردوں ہی کو مار دے تو حکومت کس پر کرے گا؟ کسی کو یوں دیکھو کہ جب موسیٰ نے کہا کہ اچھا بھائی اگر تم یہاں انسانی حقوق ہمیں نہیں دیتے تو ہمیں اجازت دو کہ ہم باہر چلیں گے. تو اس نے کہا کیوں بھائی اجازت کیوں دیں؟ اگر ہم تمہیں اجازت دے دیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کون کریں گے؟ بچے کون چلائے گا؟ یہ گھروں کا اگر کون صاف کرے گا؟ نالیاں کون صاف کرے گا؟ یہ کمینے کام جو تم سے کروا رہے ہیں یہ ہمیں پھر مشینی دور تو تھا نہیں، فلیش سسٹم تو تھا نہیں، تو یہ وہ کام لیتے تھے ان سے. تو کوئی بھی حاکم نظام غلاموں کے بغیر تو چل نہیں سکتا. تو اگر غلاموں کو قتل کر دیں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ آبادی بڑھ گئی ہے، جس طرح آج یورپ میں شروع کروایا برتھ کنٹرول، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کے اندر، مسلمانوں کے اندر، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان صرف آبادی کی بنیاد پر، پیدائش کی بنیاد پر، شرح پیدائش ان میں زیادہ ہے، تو کسی طرح ان کو کم کیا جائے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوں تو جب دیکھتے ہوں کہ آبادی بڑھ گئی ہے، سرپلس ہو گئی ہے لیبر، تو وہ کر دیتے ہوں. ادروائز یہ نہیں ہے کہ وہی ان کا قانون تھا کہ بس سب کو قتل کر دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ہارون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وہ آپ سے بڑے تھے، وہ آپ سو منی لسان بڑے تھے. تو اگر بچوں کو قتل کرنا ان کا معمول ہوتا تو ہارون کیسے بچ گئے؟ ہارون کیسے بچ گئے؟ نمبر 3، یہاں تقابل دیکھو. تقابل کیا ہے؟ جو یذبحون ابناءکم، اور آگے کیا ہے؟ ویستحیون نساءکم. یوں نہیں فرمایا جو یذبحون ابناءکم ویستحیون بناتکم. یعنی ہونا تو چاہیے کہ ابناء کے مقابلے میں کیا ہوتا؟ بنات ہوتا. ابناء کا بنات سے تقابل نہیں کیا جا رہا. تقابل کیسے کیا جا رہا ہے؟ ابناء کا نساء سے. معنی یہ ہے کہ جو تو افراد عورتوں کی طرح ان کے ماتحت ہونا قبول کر لیتے تھے، ان کو کہتا بھائی تم تو زندہ رہو. اور جو قوم کے افراد قوم کے اندر قومی شعور بیدار کرتے تھے، زندہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، قوم میں کوئی قومی اہمیت کا جذبہ بھی ابھارتے تھے، ان کو وہ قتل کرتا تھا. یعنی جو قومی مفاد کے لیے اٹھتا تھا، قوم کی حمایت کرتا تھا، قوم کے حقوق کی بات کرتا تھا، ان کو ذلیل کر دیتا تھا. اور جو فرما برداری کا رویہ اختیار کر لے ٹھیک ہے بھائی چلو. تو یہ بات ہے. ہاں تو یستحیون زندہ رہنے دیتا تھا جو ماتحت کی قبول کر لے 100%، اور ذلیل و رسوا کرتا تھا، قتل کرا دیتا تھا ان کو جو قوم کو ابھارنے کے لیے، اٹھانے کے لیے آمادہ ہوتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اور یہ کسی قوم کے نوجوانوں کا اس حد تک غلامی پر راضی ہو جانا یہ بہت بڑی یعنی زوال کی علامت. جس طرح آج ہمارے یہاں انگریز نے کیا کہ جتنے ہمارا نوجوان تھا وہ کدھر جا رہا تھا؟ انگریز کی فوج میں جا رہا تھا، پولیس میں جا رہا، اس کی خدمت کے لیے جا رہا تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا.
اور اس سے تمہیں نجات دی، یعنی اذ نجیناکم من آل فرعون، آل فرعون سے جو اس حالت میں تمہیں پہنچا چکا تھا اس سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا۔ آگے آتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے فرقنا بکم البحر، عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو پھاڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ سمندر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عصا مارا، عصا مارا، اور عصا کے نتیجے میں وہاں 12 دروازے بن گئے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ، مثلا یہ آپ کے پاس عصا ہے اور یہاں آپ نے مارا ہے، تو اس سٹروک سے 12 دروازے کیسے بنیں گے؟ اور اسی طرح ایک پتھر پر آپ نے سٹروک لگائی ہے تو 12 چشمے کیسے پیدا ہو؟ نہیں، 12 کی پہلے سمجھو نا، آپ نے یہ پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر عصا مارا، یا تو 12 جگہوں پر مارو نا، یا تو 12 الگ الگ جگہوں پر تم سٹروک مارو، تو یہ تو پیدا ذہن میں آتی ہے بات کہ 12 چشمے پیدا ہو جائے۔ فضرب بعصاک الحجر، ایک ہی دفعہ مارو لاٹھی اور 12 چشمے پھوٹ گئے۔ چلو وہ ایک الگ بحث ہے، تو کیا ایک دفعہ لاٹھی مارنے سے 12 چشمے کیسے پیدا ہو؟ ایک چشمہ تو پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر 12 جگہ اس کو مارو۔ اسی طرح سمندر میں انہوں نے ٹھا مارا آسا، اور اس سے 12 دروازے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی، 12 سڑکیں بن گئی، ٹھا سمندر اور 12۔ اب یہ جو قرآن کہتا ہے کہ فرقنا بکم البحر، فرقنا بکم البحر، اس کا کیا معنی ہے؟ بتاؤ بھائی، فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، ہاں، فرقنا بکم البحر، سمندر، دریا۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے خود اس بات کو کھولا ہے۔ 20/77 لکھو، 20/77 سورہ طٰہٰ، یہ ہے سیدنا موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، موسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی، ان اسر بعبادی، کہ لے جاؤ رات کے وقت میرے بندوں کو، اور آگے کیا ہے؟ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، یہ ہے اصل بات، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ یہ جو موجودہ ہمارے پاس یہ نہر سویز ہے، یہ نہر سویز کے اوپر ایک خاک نائے تھی، خاک نائے، جانتے ہو خاک نائے کیا ہوتی؟ آب نائے کیا ہوتی؟ خاک نائے کیا ہوتی؟ نیم جنوں نیچے، یعنی کہ پتھر تو اوپر، لیکن پانی اندر چل سکتا
ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں دو سمندر آ کے مل رہے ہاں، ہیں؟ اصل میں جہاں دو سمندروں کا ملاپ ہوتا ہے وہاں نیچے خشکی ہوتی ہے اور اوپر جو ہے وہ پانی ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک کیفیت آتی ہے جسے کہتے ہیں جوار بھاٹا۔ جوار بھاٹا، جوار بھاٹا کیا ہوتا ہے؟ مد اور جزر، پتہ ہے؟ یہ سمندر آپس مل کے پھر مد اور جزر، آگے مد اور جزر جو ہوتا ہے اس کو قرآن حکیم نے کیا کہا ہے، ابھی قرآن میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کیفیت تھی۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب چاند کی مخصوص راتیں ہوتی ہیں نا تو اس وقت یہ پانی جو ہے نا یہ اوپر اٹھتا ہے، یہ کراچی میں تم دیکھ سکتے ہو، اور یہ چاندنی راتوں میں ہوتا ہے۔ چاندنی راتوں کے اندر سورج چاند جو ہے اس کی طرف یہ ٹھاٹھیں موجیں اڑ رہی ہوتی، وہ بہت، یعنی آدمی جو سمندر کو دیکھتا ہے نا تو وہ پانی سارا کا سارا جو ہے نا وہ اوپر کی طرف اٹھنے کی وجہ سے وہ جو پیچھے علاقہ ہوتا ہے وہاں خشکی نظر آتی ہے، اور جب وہ جیسے جیسے وہ غروب ہوتا ہے چاند تو وہ آہستہ آہستہ کیفیت جو ہے تو اس کو کہتے ہیں جوار بھاٹا، اور قرآن نے اسے رہب کا ہے، رہب، اور یہ اہل زبان بھی جانتے ہیں رہب کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اے موسیٰ ان کو تو نے سمندر اس وقت کرانا ہے جب سمندر کے اندر ایک حصہ خشک ہو چکا ہو، یبس۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا، بتا دینا تو ان کو ایک راستہ جو سمندر ہی میں ہوگا لیکن یبس، رات کے وقت وہ نکلے ہیں، رات کے وقت نکلے ہیں، اور لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ تجربہ تھا، وہ پہلے مدین سے جب آئے ہیں تو سارا اسی کیفیت میں آئے، تو یہ چاندنی رات مثلاً 13ویں 14ویں 15ویں کی رات، اور اس وقت سمندر کے اندر جوار بھاٹا کی کیفیت تھی، اور اس جوار بھاٹا کی کیفیت کے اندر وہ لے کر اپنی قوم کو نکل پڑے، اور جو ہمارا فرعون ہے وہ مشرکین وہ صبح کے وقت آیا، وہ صبح، اس کو کچھ ٹائم لگا تعاقب کرنے میں، تو یہاں ایک تو فرمایا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْقًا وَلَا تَخْشَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی کہ یہ عمل ہوتا رہے گا اور امید ہے کہ تم بڑے پرامن طریقے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ 380 صفحہ تھا جو آپ نے پڑھا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اب ہم 44 صورت میں ایک کو اللہ پاک نے اور سائنٹیفک طریقے سے اس کو اور واضح کر دیا ہے، سورہ دخان، اور بات بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اور اس کا 594 صفحہ ہے، وہی الفاظ ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، وہی نے ان کو آگاہ کر دیا کہ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ رات کے وقت نکلنا، رات، اور رات میں حکمت کیا تھی؟ جوار بھاٹا، اور جوار بھاٹے کا سبب کیا تھا؟ چاند کی چاندنی، تو چاند کی چاندنی ہوگی پوری، اور فلاں ٹائم تم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جوار بھاٹا کی کیفیت ہوگی، اور اس کا پچھلا حصہ پایاب ہوگا، خشک، اس خشک ایریے سے تم نے فٹافٹ نکل جانا۔ یہاں قرآن کہتا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، یہ ہے قرآن کا الفاظ، 44 ہے سورہ الدخان، آیت نمبر 24، 23 اور 24 دونوں لکھ، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، لے جاؤ رات کے وقت میرے بندوں کو، یاد رکھو اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، تعاقب ہوگا، اور آگے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا،
اتنی جلدی تم نے کراس کرنا ہے کہ سمندر ابھی رہب کی حالت میں ہو تم کراس کر جاؤ. اور رہب جو ہے وہ آج بھی لغت میں دیکھ لو جوار بھاٹا کو کہتے ہیں. جب سمندر پایاب ہو جاتا ہے کیا مانا؟ جب سارا پانی جو ہے وہ محلات سے بھی اونچا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا جہاز آ جائے تو جہازوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اتنا وہ مطلب ہے ٹھاٹھیں بھارتی وہ موجیں اوپر اٹھتی ہیں گویا ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم نے سورج چاند کو ہاتھ لگا لیں. تو جو پچھلا پانی ہے وہ تو سارا کوئی 100 فٹ اونچا گیا ہو تو پیچھے تو پایاب ہو گیا. اس کیفیت کو قرآن رہب کہتا ہے. یہ زبان عربی کا ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ایسے کراس کرنا ہے کہ رہب ہی کی حالت ہو اور تم پار ہو جاؤ. اچھا جب وہ پار ہو گئے تو آگے قرآن کہتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ تو وہ آئے فرعون صاحب اپنے لاہور کو لشکر کو لے کر اور وہ آئے جب کہ سورج کی شعاعیں نکلنا شروع ہو گئی تھی. اب بجائے اس کے کہ وہ بیوقوف انتظار کرتا رات کا اس وقت کیا اس نے کیا غیظ کی حالت میں تھا. غیظ و غضب میں ہو تو وہ بھلا انتظار کر سکتا ہے رات کا. اس نے کہا ان کی ایسی تیسی پکڑو ان کو. تو قرآن میں یہ الفاظ بھی بڑے عجیب آئے ہیں. ایک دوسرے سے انہوں نے مجھے غصہ دلا دیا نہیں رہی ہو تو اگر بھاگے میری اجازت سے وہ آؤ لشکر لے کر. تو وہ سارے لشکر جو ہے وہ اکٹھے کر لیے اور ان کو کہا چڑھائی کرو. تو وہ جب چڑھائی کر رہے تھے تو قرآن ان کا نقشہ کھینچتا ہے یہ سورہ جو ہے شعراء میں کیا کہتا ہے 26 نہیں سورت 26 ہے نہیں شعراء 26ویں سورہ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذَمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا غَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. یہ بے قیمت لوگ انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلا دیا. ہمارا پارا جو ہے وہ چڑھ گیا 442. یہ پہلی سطر شروع کر لو 442 سطر پر 55 آگے ہے 60 میں فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ. یہ کب پہنچے وہاں پر؟ اشرقت الشمس جب سورج نکل آیا تھا. یہ سورج نکلنے کے وقت وہاں پہنچے 60 آئے قریباً 3-4 گھنٹے لیٹ ہو زیادہ لیٹ ہو گئے یار. وہ 12-1 بجے انہوں نے کیا وہ تو رات کے وقت پہنچے وہاں. تو یہ ہو سکتا ہے وہ جو پہنچے ہوں تو انہوں نے انتظار بھی کیا. بہرحال یہ پہنچا ہے مشرکین. فلما تراء الجمعان اور جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کی قوم نے کہا مارے گئے یار یہ کہیں پکڑ ہی نہ لے ہمیں. تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین. ہاں اور یہ ادھر سے گیا تو وہ جو اس وقت وہ گیا ہے تو اس کو قرآن کہتا ہے وہ مشرک. سورج نکل رہا تھا. جب وہ سورج نکل رہا تھا اور وہ کیفیت تو اب ختم ہو گئی وہ نکل گئے اور اس نے اسی حالت کے اندر اس دریا میں یا جو بھی تھا اس میں اپنا گھوڑا ڈال دیا اور اپنا گھوڑا بھی ڈالتا دوسروں نے بھی ان کو ڈالنے پڑ گئے اور سورج کی وہ جو سمندر کی جو موجیں تھی وہ اب واپس آنا شروع ہو گئی. اور جب واپس آتی گئی اور جو یہ آتے گئے ان کا گن چکر ہوتا گیا اور آخر کار سارے کے سارے جو گئے تھے وہ دریا غرق ہو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تصور ہے
کہ ایک لاٹھی ماری اور 12 راستے بن گئے، یہ عقل اور منطق کے خلاف ہے۔ اور قرآن نے خود اس کی توجیہ جو بیان کر دی ہے وہ یہ ہے، اور اس میں حکمت بتا دی ہے، حکمت بتائی ہے ہمیں، اور انبیاء کے تمام واقعات میں ہماری رہنمائی ہے۔ رہنمائی کیا ہے کہ تم مادی اسباب کو نظر انداز نہ کرو، مادی اسباب کو نظر انداز نہیں کرنا، جو علم ہے، سائنس ہے، مادی علوم ہے، ان کو حاصل کرنا ہے۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اگر تم ایک راستے پر جا رہے ہو، وہاں پانی ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے ان فی ذالک الآیہ نشان۔ ان فی ذالک الآیہ کا کیا معنی کرتے ہیں کہ جی معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ چونکہ ما فوق الفطرت ہوتا ہے، ما فوق الاسباب ہوتا ہے، اس لیے وہ آیت ہوتا ہے۔ اچھا آئیے اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں اور ایک مقام ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ 54 سورہ جو ہے القمر، سورہ 54 633 صفحہ ہے، 633 صفحہ، بڑا اہم مقام، ذکر ہے سیدنا نوح کا۔ تو 9 دیکھ لو، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ اور اس سے پہلے تقریب کی تھی قوم نوح نے، اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانہ ہے، وازدجر، اور اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ وہ کھلاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ فعل مجہول ہے۔ فدعا ربہ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ہی میرے والی و وارث ہیں، بس آپ میری مدد کریں۔ تو فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو پھر ہم نے دریا وہ جو آسمان ہے نا، لفظی ترجمہ آسمان کے دروازے کھول دیے اور بارش کو حکم ہوا چل، یعنی غیر معمولی بارشیں آنی شروع ہوئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اتنی بارشیں ہوئی کہ نچلا پانی بھی اوپر آنا شروع ہوا، کنوؤں کا، چشموں کا پانی اوپر آنا شروع ہوا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، نچلا پانی اور بارش کا پانی دونوں ہموار ہو گئے، دونوں ہموار ہو گئے۔ چشموں کا، زمین کا، جو کنوؤں کا پانی ہوتا ہے وہ اوپر کے پانی، جیسے جیسے بارش ہوتی ہے نا تو سمندر نچلا پانی اوپر آ جاتا ہے، تو وہ پانی دونوں مل گئے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اس وقت ہم نے سوار کیا اس کو، کس کو؟ نوح کو کس پر سوار کیا؟ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایک کشتی پر جو تختوں سے اور رسوں اور کیلوں سے بنائی گئی تھی۔ دیکھو اگر معجزے سے اللہ تعالیٰ نے بچانا ہوتا نوح علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی کی تعلیم کیوں دی؟ اللہ تعالیٰ قادر و قیوم ہے، اس کو کہتے کہ اے نوح تو میرا بندہ ہے مقبول اور تیری جماعت اولیاء ہے، میں نے تجھے بتانا ہے، بچانا ہے، تو لہذا یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا مانی ہو یا منی ہو، یہ وظیفہ یاد کر لو، یہ وظیفہ یاد کر لو، جب ہو پانی تو یا حافظ ہو یا حافظوں کا وظیفہ کر دے، چل پڑو۔ پانی کیا کرے گا؟ ہمارے تبلیغی کہتے ہیں کہ بھئی ہم گئے جاپان تو راستے میں ایک ندی تھی، نالا تھا، ہم نے کہا کیا کریں، تو ہمارے امیر نے کہا آنکھیں بند کرو اور سورۃ فاتحہ پڑھو، ہم نے آنکھیں بند کی، سورۃ فاتحہ پڑھی اور ہم وہ کراس کر گئے نال۔ ہماری مسجد میں بھی، اسلامیہ پارک میں بھی یہ پکھنڈ کھڑا تھا، تو اکبر موجود تھا، تو اکبر چونکہ ہماری تعلیم سے متعارف ہو چکا تھا تو اکبر کھڑا ہو گیا، تو اکبر نے کہا بزرگوں میں تو ایک چھوٹا سا نادان سا بچہ ہوں، آپ کا یہ واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں آپ کے ہاں ہوا؟ کہتے میں تو خود اس جماعت میں شامل تھا،
کہتے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، چلیں یہاں کوئی ندی نالا تو ہے نہیں، لیکن یہ چبرجی میں ایک گندا نالا ہے چھوٹا سا، تو اس پر کھڑا کر کے میں آپ کو پیچھے سے دھکا دیتا ہوں اور آپ فاتحہ کی بجائے نہ پورا قرآن پڑھ دیں، تو دیکھتا ہوں کہ آپ اس میں گرتے ہیں یا کراس ہو جاتے ہیں۔ وہ تو اتنا پریشان ہوا، کہتا تو بڑا گستاخ ہے، تو ایسا ہے تو ایسا ہے۔ اس نے کہا جی میرے گستاخ ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ تو کہانی جو بیان کریں آپ تو اس کے واقعی عینی شاہد ہیں، تو آپ تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ فبہت الذی کفر، وہ تو کہانی گھڑی گئی تھی۔ تو اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ یا مانو یا منیو یا حافظ یا حافظوں کا وظیفہ کر لو، کیا کہا تھا؟ کشتی بناؤ۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کنکسٹ آف میٹر تھرو میٹر، یہ میری تھیم ہے کہ میٹر کو فتح کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں میٹر درکار ہے۔ بتاتا ہوں تو یعنی کیا ہے وہ میٹر، کنکسٹ آف میٹر تھرو میٹر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اوہو جزاء تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، تجری بأعیننا، وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگرانی میں، اور کیا تھا؟ جزاء لمن کان کفر، وہ میرا بندہ جس کا مسلسل انکار کیا گیا، انکار کرنے والوں کو پتہ چلا کہ میرے بندوں کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اس کو نشان چھوڑا بعد والوں کے لیے، پس ہے کوئی اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ تو اب یہاں قرآن نے اس کشتی کو آیا کہا ہے، اس کا مطلب ہوا آیت ہے ما یعول کے حوالے سے، یعنی مستقبل کے اندر جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے وہ آیت ہے۔ آیت اپنی وہ ساخت میں نہیں ہے، اٹ واز ناٹ آیا کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ کنسٹرکشن تو مٹیریل تو اس کا وہی نیچرل تھا، وہی لکڑیاں تھیں، ان کے چیرا گیا اور تختے بنائے گئے، رسے لگائے گئے اور کیل لگائے گئے، کانٹے لگائے گئے، مضبوط بادبان اس کے تیار کیے، وہ تو سارا عمل سارا نیچرل تھا، لیکن اس سے کام جو لیا گیا وہ معجزے کا تھا۔ یعنی اتنا بڑا طوفان، اور اتنے بڑے طوفان کے اندر وہ کشتی قائم رہی، تجریب ہم، وہ قرآن کہتا ہے کہ تجریب کیا ہے؟ بے موجن کل جبال، سورہ ہود میں بہت جتنی موجیں، اور ان میں وہ کشتی چل رہی تھی۔ تو وہ کشتی جو تھی وہ اپنی ساخت کے حوالے سے معجزہ نہیں تھی، وہ اللہ کی رحمت کا نشان ہونے کے حوالے سے معجزہ۔ مثلاً قرآن حکیم میں یہ تو قمر کا تھا نا، ایک اور بڑا اہم مقام دیکھو، یہ سورہ العنکبوت میں وہ جو مشہور ہے نا کہ سیدنا ابراہیم کو اللہ نے آگ میں ڈالا، وہ دشمنوں نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، تو یہ 477 صفحہ ہے اور آیت نمبر ہے غالباً 24۔ فما کان جواب قومی الا ان قالوا، 29 عنکبوت، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار۔ قوم نے کہا کہ یا تو اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، او حرقوه، قتل کرو یا جلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ کا ترجمہ کرتے ہیں وہ آگ میں ڈال دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہم انبیاء سبق باسبق ان کے واقعات پر جب گفتگو کریں گے نا تو پھر ان تمام مسائل کو ایک لاجیکل ترتیب سے لیں گے
اور نوح علیہ السلام سے شروع کریں گے، مسیح علیہ السلام کا کہیں گے۔ اس وقت تو صرف یہ بات غلط ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ ان کے لیے گلزار بنی۔ ہمارا یعنی فہم قرآن یہ ہے کہ وہ آگ میں ڈالے ہی نہیں گئے، آگ انہوں نے تیار کر لی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان کو ڈالتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ہجرت کروائی، اور جب وہ ہجرت کر کے نکل گئے تو آگ خود بخود جلدی جلدی ٹھنڈی ہو گئی، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں وہ گرفتار کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا۔ اس رات جب آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ نکلے ہیں تو چاروں طرف سے محاصرہ تھا اور آپ پیچھے بیک بورڈ سے نکل گئے، تو وہ سارا محاصرہ جو ہے وہ خود بخود ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اسی طرح وہ جو آگ کی تدبیر تھی وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی۔ کیوں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، محاج الی ربی فسیہدین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم کو وہاں سے ہجرت کروا دی، وہ پکڑے ہی نہیں گئے۔ فانجاہ اللہ من النار کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے ان کو بچا لیا، یہ ترجمہ کرتے کہ نہیں آگ میں ڈال دیے اور ڈالنے کے بعد ان کو بچایا۔ ہم کہتے نہیں، آگ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ ان کو آگ میں ڈالا ہی نہ جائے۔ دلیل اگلی آیت، اگلے الفاظ ہیں، اگلے الفاظ دیکھو کیا ارشاد فرمایا ہے، ان فی ذالک لآیہ، اور ان فی ذالک لآیہ، اور ہاں یہ جو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم کے ساتھ کیا ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے لیے آیت قرار دے رہے ہیں، سمجھے؟ تو کیا ایسا ہوگا کہ اہل ایمان جو آج اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو ہم آگ میں ڈالیں اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے؟ ثبوت دینے کے لیے آ جاؤ، مومن تو ہو نا، مومنوں سے تو تم کم نہیں ہو، مومنوں کے تو تم امام ہو، تو آ جاؤ، جس طرح گندے نالے میں دھکا دیتے ہیں تو دیکھو بچتی ہو یا نہیں، تو آگ میں ہم ڈالتے ہیں، ان کا تو سید ہوتا ہے، سید کو آگ نہیں چھوتی، تو بڑا اچھا ہے، آگ میں ڈال دیتے ہیں، دیکھتے ہیں آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشان ہے لقوم یؤمنون۔ ہم اس کا معنی کرتے ہیں کہ ایسی کٹھنائیوں میں، ایسے مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی کرے گا، آج بھی ان کو وہ ہجرت کرائے گا، وہ ان کو ایسی تدابیر بتائے گا کہ وہ کفار کے سارے جو آپ کے منصوبے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور اللہ کے بندے وہاں سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو اگر وہاں آگ تھی تو یہاں محاصرہ تھا، یہاں بھی قتل کا منصوبہ تھا، گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا، ملک بدر کرنے کا منصوبہ تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو سارا آج نقشہ ہی تاریخ کا مختلف ہوتا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ہجرت کروا کر ان کے منصوبے ناکام کر دیے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروا کر ان کے سارے منصوبے ناکام کر دیے۔ یہ سنت اللہ ہے، اور اس کو 11, 119 اور 120 میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اب ہم اصل کی طرف چلتے ہیں۔ فرقنا بکم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، یہ الفاظ غور طلب ہیں، وانتم تنظرون کیا ترجمہ ہے؟ تم دیکھ رہے تھے۔ اب جو خطاب ہے وہ کن کو ہے؟ جو بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو وہ تو تنظرون نہیں تھے یا تھے؟ وانتم تنظرون، تو کیا جواب ہے؟ اصل یہ ہے کہ چونکہ
یہ قومی واقعات ہیں، اور قوم تاریخ کا تسلسل ہوتا ہے، اور وہ مانتے تھے کہ ہاں ہمارے اسلاف کے ساتھ ایسا ہوا، تو ان کے مسلمات کی بنیاد پر یہ خطابی دلیل ہے۔ خطابی دلیل وہ ہوتی ہے کہ جو مخاطب تسلیم کرتا ہو اور ہم اس کو اپنے دعوے میں دلیل کے طور پر پیش کریں، تو یہ خطابی دلیل ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے اور تم آج بھی اس کا تصدیق کرتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ تو یہ 10 بج گیا، تو پھر یہاں رکتے ہیں، 40 لیلہ سے کل چلیں۔